حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ اہل سنت والجماعت کے جو چار بڑے فقہ کے امام ہیں نا، ان میں سے ایک سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت سے ان کو نوازا، اور کئی لاکھ احادیث مبارکہ ان کو زبانی یاد تھی، کئی لاکھ احادیث مبارکہ ان کو زبانی یاد تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کا کتنا ذوق اور شوق دیا ہوگا، اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں، بڑی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 164 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 241 میں ان کا انتقال ہے۔ تو معتصم بادشاہ جو ہے اس نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر، اور ظلم کی وجہ یہ تھی کہ معتصم بادشاہ جو ہے وہ ایک خاص فرقے سے متاثر ہو کر اس نے قرآن مقدس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ قرآن مقدس جو ہے وہ مخلوق ہے، اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی قرآن مقدس غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر معتصم باللہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلاتا تھا اور ان کو کوڑے مروایا کرتا تھا کہ احمد بن حنبل تم غلطی کے اوپر ہو۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے اتنی زور اور شدت کے ساتھ کوڑے مارے جاتے تھے نا، آپ نے فرمایا کہ مجھے 80 کوڑے جو لگے تھے اس قدر تکلیف دے تھے، اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی لگتے نا تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی قوت اتنی عطا فرما دیتے ہیں کہ ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں ائمہ کرام۔ تو سیدنا ابن حبان یہ بغداد کے اندر ایک شہر ہے، چونکہ بغداد کے اندر ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابن حبان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے بارے میں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک بندہ رہتا تھا، اس بندے کا نام تھا طبیب القراء، اس بندے کو طبیب القراء کہا جاتا تھا، اور وہ نیک لوگوں کو تلاش کیا کرتا تھا تاکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی علاج معالجہ کیا کرتا تھا، ان کی نگرانی کیا کرتا تھا، ان کا خیال رکھا کرتا تھا۔ تو یہ طبیب القراء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی تلاش کرتے کرتے نیک لوگوں کو امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا نا، اور امام احمد بن حنبل ان دنوں کے اندر جیل کے اندر سے کوڑے کھا کر نہ باہر گھر میں آئے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں احمد بن حنبل کے پاس داخل ہوا نا، تو میں نے جب ان کو سلام کیا نا تو میں نے دیکھا تو وہ بڑی تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر تھے۔ تو میں نے کہا احمد بن حنبل خیر ہے؟ تو فرمانے لگا جی خیر ہے۔ تو میں نے کہا بھی خیر تو نظر نہیں آ رہی مجھے، آپ تو تکلیف اور پریشانی کے اندر مجھے لگ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جواب دیا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش لی نا تو مجھے معتصم بادشاہ نے جیل کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں پر جو کوڑے مارنے والے تھے نا، ان کوڑے مارنے والے نے مجھے بہت مارا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے مارنے کے بعد پھر انہوں نے میرا علاج معالجہ کیا نا تو میرا جسم تقریباً سارا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میری پشت پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے درد ختم نہیں ہو رہی، حد سے زیادہ درد ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا کہ اتنی درد وہ کیوں اور کیوں نہیں جا رہی۔ تو اس طبیب القراء نے کہا کہ حضرت مجھے دکھائیں اپنی پشت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پشت سے جب کپڑا اٹھایا نا تو صرف زخم کا جیسے نشان ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ احمد بن حنبل یہاں تو صرف نشان ہے مار پیٹ کا اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی یہ درد کس وجہ سے اتنی زیادہ اور کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا کہ آپ صبر کریں، میں اس کا پتہ کرتا ہوں کہ یہ درد آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جا رہی۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں پر جو تھانے دار تھا نا جیل کا، میں اس کے پاس گیا اور میری اس کے ساتھ بات چیت تھی، گپ شپ تھی۔ تو میں نے اس تھانے دار کو کہا کہ میں جیل کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں جیل میں۔ اس نے کہا جی چلے جائیں۔ کہتے میں جیل میں گیا، کچھ نوجوان تھے، میں نے ان کو اکٹھا کیا،
میرے پاس کچھ درہم بھی تھے، میں نے ان کے اندر بانٹ دیے، میں نے گپ شپ لگائی، سارے مجھ سے مانوس ہو گئے۔ کہتے پھر میں نے ان سے کہا کہ یار ایک شیخ آیا تھا تمہارے پاس جیل کے اندر، تو جیل میں کوڑے مارنے والے بندے کون کون سے ہیں؟ تو سب نے کہا جی فلاں فلاں بندہ جو کوڑے مارتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ مارتا کون ہے؟ تو کہتے سب نے ایک بندے کے اوپر اتفاق کر لیا، انہوں نے کہا جی وہ بندہ بہت زیادہ کوڑے مارتا ہے اور زور سے مارتا ہے۔ کہتے کہ میں نے اس سے ملاقات کی اور میں نے اس کے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس ایک شیخ آئے تھے، نیک آدمی آیا تھا تمہارے پاس، اسے اتنا مارا گیا بھوک اور تکلیف کی حالت میں کہ وہ مر جاتا، لیکن اس نے صبر کیا، وہ نہیں مرا۔ پھر اس کے بعد مار پڑنے کے بعد اس کا علاج معالجہ کیا گیا تو ساری جگہوں سے دردیں ختم ہو گئی ہیں، ایک جگہ پر ان کی درد ختم نہیں ہو رہی۔ تو طبیب القراء کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا نا اس بندے کو، تو وہ آگے سے مسکرانا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار بات بتاؤ، بات کیا وجہ ہے کہ احمد بن حنبل کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی؟ تو کہتے کہ اس آدمی نے کہا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا علاج کرنے والا ایک جلاحہ تھا، اور جب وہ جلاحہ ان کا علاج کر رہا تھا نا تو ان کی جو صلب تھی نا پشت، اس پشت کے اندر انہوں نے چیرا لگا کر اس کے اندر مردہ گوشت کی بوٹی جو ہے اس کے اندر رکھ دی ہے، اور جب تک وہ مردہ گوشت کی بوٹی جو ہے ان کے صلب سے نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک وہ درد ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر زیادہ دیر رہی تو اس کا اثر دل کے اوپر پڑ جائے گا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ وہ طبیب القراء کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا، اور جب میں نکلا ان سے تو میں نے جتنی جلدی ہو سکا امام احمد بن حنبل کے پاس گیا، اور پھر میں نے جا کر ان کو ساری بات بتائی کہ احمد بن حنبل آپ کی پشت کے اوپر یہ جو درد ختم نہیں ہو رہی اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے اور 2 تکیے لے کر آئے، ایک مجھے دیا اور ایک خود اپنی پیٹ کے نیچے رکھنے کے لیے رکھا، اور لیٹ گئے، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ اب وہ کرنا کیسے ہے؟ تو طبیب القراء نے کہا کہ حضرت وہ تو وہاں سے کاٹنا پڑے گا جسم کا حصہ، اور اس کے اندر سے پھر اس مردہ گوشت کی بوٹی کو نکالنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ میں کام کرتا ہوں، آپ لیٹیں۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب لیٹے پھر فرمانے لگے کہ تم میرے جسم پر انگلی رکھتے جاؤ، جس جگہ پر درد ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو لہٰذا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لیٹے، اور وہ طبیب القراء نے کیا کی کہ پھر آپ کے جسم کو چیرا، اور چیرنے کے بعد واقعتاً گوشت کی بوٹی، مردہ گوشت کی بوٹی اس کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اب جب وہ نکالی تو نکالنے کے بعد اس کو نکال کے پھینک دیا گیا، تو سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میری حالت تو ایسی تھی جیسے میں لٹکا ہوا تھا، اب اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ مجھے اتار دیا گیا، اس قدر مجھے تکلیف کے اندر تھا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہہ رہے تھے یا اللہ معتصم کو بھی معاف فرما دے اور ابو الحیثم کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ ابو الحیثم کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ معتصم کو بھی معاف فرما دے۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ تھے، وہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے ابا جان، جو بندہ ظلم کرتا ہے نا، معتصم نے چونکہ ظلم کیا تھا تو جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معتصم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹوں میں سے ہے، لہٰذا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن حضور کے خاندان کے درمیان میری وجہ سے کوئی جھگڑا ہو جائے، لہٰذا اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ معتصم کو بھی معاف فرما دے۔ پھر یہ جو طبیب القراء تھے نا، انہوں نے دیکھا نا کہ یہ دعا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی پوچھا کہ ابا جان یہ ابو الحیثم کون ہے، ان کے لیے آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو الحیثم ایک چور تھا، جب مجھے اونٹ کے اوپر بٹھا کر معتصم کے پاس لے جایا جا رہا تھا نا، تو یہ چور وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ معتصم کے پاس تم جا رہے ہو، میں بھی اس جیل کے اندر کئی مرتبہ گیا ہوں اور کئی مرتبہ میں نے کوڑے کھائے ہیں،
لیکن آج تک میں چوری سے ہٹا نہیں اور میں نے چوری مانی تک نہیں ہے۔ تو احمد بن حنبل آپ بھی پکے رہنا۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چور کے اس جملے نے مجھے بڑی طاقت اور ہمت عطا فرما دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پھر استقامت کا پہاڑ بن کر آپ نے آزمائش کو برداشت کیا، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا کے اندر موجود ہے، اور باقی جو ظالم تھے ان کا نام تک لینے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ آج مسجد نبوی کے قریب جہاں پر صحابہ اکرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، جہاں پر باقی ائمہ اکرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضور کے گنبد خضراء کے بالکل قریب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا مسجد نبوی کے اندر۔ تو دین کی خاطر جو بندہ بھی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کو عزتوں سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ ہوا ہے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا جتنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا۔